کوئی کنڈیشن نہیں اس کی. اب صبح انہوں نے جواب دے دیا بچی کو کہ وہ نہیں بچ سکتی. بچی تو پہلے سے کہہ رہی مجھے زہر کا ٹیکا لگا دو یا مجھے گولی اور مار دو. انہوں نے گولی نکالنے کی بہت کوشش کی, کوئی سمجھ نہیں آئی گولی ان سے نکلی بھی ہے کہ نہیں نکلی. السلام علیکم ناظرین, آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سہام. ٹیکسلا میں آج سے تقریباً 12 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا. ڈکیتی کے ایک واقعے کے دوران جب ڈاکوؤں نے فائرنگ کی تو اسی دوران ایک طالبہ جو ہے وہ اسکول سے اپنے گھر جا رہی تھی اور گھر کے بالکل چند قدم کے فاصلے پر وہ بیچاری ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بنی. اسے ایک فائر لگا اس کے بازو کے اوپر, جس کے بعد اس بچی کو شدید زخمی حالت میں سول ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور گزشتہ تقریباً 12 روز سے وہ بچی یہاں پہ ایڈمٹ ہے. اس کے بعد ڈاکٹروں نے اس کے اوپر مبینہ طور پر مختلف تجربے کیے, گولی نکالنے کی کوشش کی. اس دوران زخم جو ہے وہ مزید خراب ہوا, جس کے بعد ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس کا بازو جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا. اب ڈاکٹروں نے والدین کو یہ بتا دیا ہے یہ بچی جو ہے یہ پیرالائز ہو گئی ہے, اس کا دڑ جو ہے وہ اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے گا, بلکہ اس کی جان بھی اب خطرے میں ہے. یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا, یہ متاثرہ فیملی میرے ساتھ ہے. یہ اس بچی کی والدہ ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے رزق حلال کماتی ہیں, اور یہ اس بچی کے والد ہیں, مستری ہیں, مزدور ہیں. ایک محنت کش طبقے کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش. اس وقت ہم پنڈی میں موجود ہیں سول ہاسپٹل کے سامنے, ان سے بات کرتے ہیں یہ کیسے واقعہ پیش آیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بڑا دکھ ہوا آپ کی بچی کا سنا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اس کی کیسی کنڈیشن ہے؟ کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے, بس بہت بیمار ہو گئی ہے. کیا نام ہے آپ کی بچی کا اور عمر کتنی ہے؟ الشفا زارا نام ہے اس کا, 16 سال کی ہے, 7ویں کلاس میں پڑھ رہی ہے. گھر ہی تھی, بیمار تھی پہلے, اسکول گئی ہے چھٹیوں کا کام لینے, واپسی پہ بس. کس تاریخ کا یہ واقعہ ہے؟ یہ 21 تاریخ کا. 21 مئی کا. اور آپ لوگوں کی رہائش کہاں پہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا؟ بالکل گھر کے سامنے گلی میں پیش آیا تھا واقعہ؟ جی ہم ملا حسین آباد میں رہتے ہیں, ٹیکسلا میں. پاس عائشہ صدیق نزدیک مسجد ہے, بس مسجد کے پاس ہی ہوا یہ حادثہ. میں بھی کام پہ گئی ہوئی تھی, باپ بھی کام پہ تھا. ٹائم کیا تھا؟ ٹائم تقریباً 1 بجے کا تھا. بھائی گھر تھا, بس بھائی کو جا کے لوگوں نے بتایا, بھائی اٹھا نیند میں بھاگا ہے, بہن بھی بھاگی ہے. تو پھر واقعہ ہوا کیا تھا؟ مطلب وہاں پہ ڈکیت آئے, کسی اور آپ کے پڑوسی کو غالباً انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی ہے؟ جی ادھر محلے میں ہی ڈکیت آئے, عقیل شاہ نام ہے ان کا. ان کی جب ڈکیتی ہوگی, یہ گن پوائنٹ پہ ان کی ڈکیتی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے 25,000 روپیہ اور بائک لے کے فرار ہو رہے تھے. جس کا بائک تھا اس نے کال کی اپنے بھائی کو کہ آگے وہ آ رہے ہیں, محلے میں تھے وہ, تو آگے سے تم لوگ ان کو روکو. وہ آیا, دوسرا بھائی ان کا آیا ہے, تو اس نے لوڈر کے ساتھ اس کو گرایا بائک کو. پھر ایک دم سے ایک اٹھا ہے تو اس نے فائرنگ شروع کر دی. ایک بابا تھے بزرگ, ان کی ٹانگ کو چھو کے گولی نکل گئی ہے. میری بچی کو تو بہت زیادہ لگ گئی ہے. کہاں پہ گولی لگی تھی؟ گولی بازو پہ لگی. کون سے بازو پہ؟ سجے بازو پہ, دائیں سائڈ پہ. جی. پھر اس کے بعد بس میں تو گھر پہ نہیں تھی, بس محلے والے اور بچے پہنچ گئے ہاسپٹل لے کے, ادھر ٹیکسلا میں میوزم ہاسپٹل. ادھر سے پھر انہوں نے ادھر بھیج دیا راجہ بازار والی ہسپتال میں. آتے ساری نیچے انہوں نے گولی نکالنے کی بہت کوشش کی, کوئی سمجھ نہیں آئی گولی ان سے نکلی بھی ہے کہ نہیں نکلی. نہ تو انہوں نے ہمیں گولی دکھائی ہے, نہ کسی کو نہیں پتا گولی ہے کہاں ہے. انہوں نے نہ بتایا کچھ ہمیں. بس ہم پوچھتے تھے تو کہتے بس دعا کرو, یہی کہتے رہے. تو 11 گھنٹے انہوں نے اندر گزار دیے. پھر انہوں نے دھاگے کا ایشو بنا دیا کہ پریشن ہو رہا ہے, دھاگا اندر نہیں ہے. پھر دھاگے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا, بہت دور دور تک گئے, دھاگا نہیں ملا. انہوں نے پھر ہمارے سے 5,000 روپیہ لیا ہے اندر. 5,000 روپیہ دے کے ہم نے ان کو کہا کہ آپ اندر سے کوئی ارینج کریں, کیونکہ باہر سے وہ دھاگا نہیں مل رہا. پھر انہوں نے کچھ اسٹیپلر پنوں سے بچی کو سٹچ کیا ہوا ہے. تو بچی کے ٹانکے بھی بہت زیادہ بازو کے خراب ہیں, اور بس کوئی کنڈیشن نہیں اس کی.
اب صبح انہوں نے جواب دے دیا بچی کو کہ وہ نہیں بچ سکتی، بس دعا کریں۔ بچی تو پہلے سے کہہ رہی مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، جب مجھے گولی اور مار دو۔ میں مریم نواز سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ 2.5 لاکھ کی میں قرض دار ہو گئی، اب آگے اور کیا پتا کتنا قرضہ مجھے اٹھانا پڑ جائے، کیونکہ ہمارے مہمان میرے بچے سارے ادھر ہی رب رات کو ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے میرے پوتا ہے، ایک پوتی ہے، وہ بھی ادھر ہوتے، نواز ہے وہ بھی ادھر ہوتے، داماد ہے، سارے کام چھوڑ کے، میرے بھائی ہیں 2 وہ بھی سب ادھر ہی لگے ہوئے ہیں۔ بچی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے سب سے۔ تو بس میں مریم نواز سے یہی اپیل کرتی ہوں، اگر ماں ہے تو ہماری بھی ماں بن جائے پھر، کیونکہ میں اور کچھ بیان نہیں کر سکتی، میرا دل کٹا ہوا ہے۔ بہن ہے وہ بھی رو رو کے پاگل ہوئی ہوئی، دوسری بہن وہ بھی روتی رہتی چھپ چھپ کے۔ سارا گھر ہمارا بیمار پڑ گیا، ہمیں انصاف چاہیے۔ جو میری بچی کے اخراجات ہے، ویل چیئر ہے، ICU ہے، جو کچھ بھی ہے میں نہیں لے سکتی۔ میں مزدوری کیسے کروں گی، اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی؟ کہتا زندگی میں بیکار ہو گئی ہوں۔ پہلے بھی بیکار تھی لیکن ہمت تھی بچوں کے لیے، کما رہی تھی، برتن دھو رہی تھی، صفائیاں کر رہی تھی لوگوں کی، اب وہ بھی بات میرے سے نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس بچی کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صابر ہے، محمد صابر۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں مستریوں کا کام کرتا ہوں، مکان شکان بناتا ہوں۔ میں اپنے کام پہ تھا، مجھے کال آئی، میری بیٹی نے کال کی، پاپا گھر آ جائیں، بچی کو گولی لگی ہے، لشبہ کو گولی لگی ہے۔ میں ادھر سے اپنے جن کا کام کر رہا تھا اس کو میں نے کہا یار بیٹا نکالو موٹر سائیکل، مجھے گھر لے کے جو وہ مجھے گھر لے کے آیا۔ آگے میں آیا ہوں تو جس نے گولی ماری تھی وہ بھاگ گیا تھا، جو اس کے ساتھ تھا وہ اس نے ان کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا محلے والوں نے۔ اچھا، مطلب ان 2 ڈکیت میں سے ایک جو ہے وہ پکڑا گیا تھا موقع پہ؟ اچھا، اس کی فوٹیج بھی ہے؟ اس کی فوٹیج بھی ہے، وہ بھاگ گیا تھا۔ تو دوسرے کو پھر بعد میں اسپتال آ گیا ہوں، بعد میں پھر پتہ چلا ہے دوسرے کو پکڑ لیا ہے، ہمارے ادھر دوست ہیں ان نے پکڑا ہوا تھا، پکڑ کے لے کے پھر یہ چوکی میں پھر دے کے آئے ہیں دوسرے کو بھی۔ ادھر دونوں کو پیش ہمارے محلے والوں نے کی ہیں۔ تو ابھی میں گزارش کرتا ہوں مریم نواز سے، میری چھوٹی سی بچی ہے، 14-15 سال کی بچی ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ جو واقعے ہوئے ہیں یہ بار بار ہو رہے ہیں، بچوں پہ ہو رہے ہیں، سب پہ ہو رہے ہیں۔ ہم غریب آدمی ہیں، کیسے زندگی گزاریں گے اس پاکستان میں؟ یہ کیسا پاکستان بن رہا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو تحفظ نہیں ہے۔ SHO صاحب میرے پاس آئے تھے اسی دن جس دن آپریشن تھا، مجھے SHO صاحب نے بولا ہے جو مدد ہو، جو میرے سے ہوا میں کروں گا۔ میں نے SHO صاحب کو بولا ہے سر جی جس ٹائم مجھے آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا۔ SHO صاحب نے بولا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے۔ تو SHO صاحب چلے گئے تھے، پھر 2-3 دن وہ پولیس والے اپنے بھیجتے رہے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا کے وہ چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد آج میں نے صبح میری بیٹی کی اتنی حالت خراب تھی، کچھ اتنی خراب تھی، میں اتنا پریشان ہوں۔ آج پھر میں کابر کے آپ کے پاس گیا ہوں تو SHO صاحب کو میں نے 2 دفعہ بیٹے کو بولا ہے کال کرو، SHO صاحب نے میری کال نہیں اٹھائی۔ میں گزارش کرتا ہوں مریم نواز سے، میرا انصاف ہونا چاہیے۔